ایک دم کلیئر کٹ آپ سے بتا. اور جو کچھ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ان کا خلیفہ اسلام کا نام نہیں ہے اور ان کو یہ لکھ دیا کہ کچھ تو بھاگ گئے, کچھ علی نبی کے ساتھ لڑتے رہے, کچھ مایوس ہو کے بیٹھ گئے. یہ بیٹھنے والوں میں سے تھے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور کہتے تھے جب نبی مر گئے تو جنگ لڑنے کا فائدہ کیا. اچھا الطاف حسین, یہ تو شبلی نعمانی نے لکھا ہے, الطاف حسین حالی نے تو اپنے مرشد کو بچانے کے چکر میں اس طرح سے لکھ دیا کہ اصل میں وہ نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگ گیا تھا. تو بھیا جو گھوڑے کی مہار نہ سنبھال پائے وہ اسلام کی لجاجت کیا سنبھالے گا. رائے مشورہ کیا ہے کہ ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ سب اپنا مشورہ دیتے
چیخ کے چلانے لگا. آخری رجس کے جملے میں جو اس نے کہا کہ میری آواز بیٹھ گئی ہے, کوئی سپاہی اسلام سے نکلتا کیوں نہیں ہے, آئے جنت لے یا غازی کہلائے. کوئی نہیں نکل رہا. روایت کہتے سب ڈر اور خوف میں مبتلا تھے, سر جھکائے بیٹھے تھے, کوئی اٹھ جائے میری جان بچ جائے. اچھا اس کنڈیشن کو ہم خوب محسوس کرتے ہیں. اصل میرے ایک استاد تھے نذیر احمد صاحب, محمد آباد گونا کے, ابھی بھی ہیں الحمدللہ 90 سال کے, بڑے ایک لمبی سی چھڑی رکھتے تھے کتابوں درمیان, تو غلطی ہوتی تو نکالتے تو سٹاسٹ مارتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بچہ کلاس میں کھڑا ہو جاتا تھا وہی آخر تک کتاب پڑھتا تھا اور چھڑی بھی اسی کے اوپر پڑتی تھی. یہ تھا معاملہ. اب روز ہر بچہ ان کے جاتے ہوئے ڈرتا تھا, اور جب ہم لوگ جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے, یا اللہ کوئی اٹھ جائے, یا اللہ کوئی اٹھ جائے. جو اٹھ جاتا تھا تو دوسرے کہتے خدا کا شکر ہے آج جان بچ گئی, آج جان بچ گئی. تو لہٰذا کچھ معاملہ ایسا ہی تھا کہ ادھر سے وہ چلا رہا تھا, اصحاب سر دبائے کہہ رہے ہیں کوئی اٹھے, کوئی اٹھے, کوئی اٹھے, علی اٹھے. علی اٹھے. نبی نے کہا بیٹھو. پھر دل میں دہشت, یہ کیا, نبی نے علی کو بیٹھا دیا. پھر اللہ نبی گرامی نے کہا من لہ الکل. پھر علی اٹھے, پھر علی کو بیٹھا دیا. پھر یہی جملہ کہا من لہ الکل, کون اس کتے کے مقابلے میں جائے. نبی اصحاب کے دھڑکنوں کو تیز کر رہے تھے, اصحاب سر جھکائے بیٹھے. تیسری مرتبہ ایک اٹھا تو نبی نے کہا تم جاؤ گے. نبی گرامی میں جانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں, میں یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جو مد مقابل آیا ہے وہ اونٹ کو سپر بنا لیتا ہے. یعنی آرڈر پیدا اس نے کر دیا, اونٹ کو سپر بنا لیتا ہے, کون جائے گا اس کے مقابلے. دہشت بھری ہوئی ہے, سارے اصحاب بیٹھے ہوئے. ایسے پھر علی اٹھے. جب علی اٹھے تو نبی نے اپنا قبا پہنائی, اپنی عبا پہنائی, اپنا کرتا پہنایا, اپنا امامہ پہنایا. بعض علماء باتیں میں کتاب نہیں پا کہ عبا قبا کرتا اندر پہنایا, امامہ باہر لا کے رکھا. وہ کہتے ہیں نبی خدا جب سارا لباس اندر پہنایا تھا تو امامہ باہر کیوں رکھا. تو کہا شاید نبی فرمانا چاہ رہے تھے ہمارے بعد اسی دستار کی دلہن ہوگی. میں بتانا چاہتا ہوں علی ہمارے بعد اس دستار کے مالک ہوں گے.
रोस्तम है, मैं ज़ुल्फ़िकार का मालिक अली हूँ। तो उसको शुबा हुआ शायद अली इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। तो उसने अंता इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मौला कहने ला अना इब्न अबू तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। तो उसने कहा कि अबू तालिब मेरे दोस्त हैं, आप वापस चले जाएं। अना ला उहिब्बु अन अक़्तुलका, मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं करता। देखिए ये बहुत अच्छा बहाना था अली के लिए। लौट के आते नबी से कहते उनसे जंग नहीं करना चाहता है। अल्लाह नबी की शुजाअत की, अली की शुजाअत की दाद देनी पड़ेगी। उसने कहा अना ला उहिब्बु अन अक़्तुलका, मैं पसंद नहीं करता मैं तुम्हारे खून को बहाऊं। अली ने पलट के कहा अना उहिब्बुका अन अक़्तुलका, लेकिन मैं पसंद करता हूं कि तुम्हारा खून बहाऊं। मैं लड़ने के लिए आया हूं, जज्बा दिलाया। तब फिर हो जाएगा। कब मैंने सुना 3 बातें तो मानता है, कहा वापस चला जाओ, इस्लाम ले आओ। पहली बात का इस्लाम नहीं लाऊंगा। तो वापस चला जाओ, तो वापस आऊंगा तो औरतें हंसेंगी। था काफिर लेकिन मुसलमानों से ज्यादा गैरतदार था। कभी घोड़े से उतरा, कहा ये मंजूर है, उतरा, उसने वो पैर अपने घोड़े के काट दिए और ये दिखाने के साथ ही हम मैदान से भागने वाले नहीं हैं। अली को ये बात नाज़ेबा गुजरी, इस घोड़े के पैर को काटा। लिहाजा रवायत में अली ने उसको मारा तो उसके पहले पैर काटे और ये कहा ये तो घोड़े का इंसाफ है, तुमने बेज़ुबान मारा। अब रवायत की जंग हुई। अच्छा, खौफ का आलम ये था कि उधर खैमे से कोई निकल नहीं रहा। लिहाजा नबी ने कहा ये खैमे से निकलेंगे कैसे? तो नबी ने कहा ऐसा है, जो मैदान में जाएगा और अली की फतह की खबर सुनाएगा उसे जन्नत मिलेगी। अब ये लोग खैमे से निकले और मैदान में आए। पता चला ये लालच में मैदान में आते थे, या जन्नत की लालच में या दौलत की लालच में। ये आए अली से जंग, 70 ज़रबों का रद्दो बदल हुआ है, बड़ा पहलवान हुआ। अली को भी एक ज़रब लगी है पेशानी पर, लेकिन अली ने ऐसे ज़रब मारी तो गिर गया। जब गिरा तो अली ने सीने पर तलवार रख दी, और जब तलवार रखी तो उसने बेहुरमती की, और जब बेहुरमती की तो अली टहलने लगे। ये कहा आया हुआ शिकार अली ने छोड़ा, दोबारा कब्जा कैसे करेंगे? वो अली अली क्या तो जो ज्यादा अबू तालिब ने देखा है। लिहाजा दोबारा मौला कायनात ने गर्दन उसकी काटी और लेके चले। अब तो जो चाहता हूं मैं ये नबी गिरामी ने जुमला कहा था जब अली को भेज रहे थे, बरज़ल ईमानु कुल्लहु अला कुल्लि कुफ्रे, कि पूरा ईमान पूरे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। क्यों कहा था? उधर से यहूदी, ईसाई और तमाम सारे कुफ्फार की ताकत किसके पास आई थी? अली और नबी से लड़ने आई थी। सारा कुफ्फार आया था तो पूरा कुफ्र बना था। इधर इस्लाम की तरफ से अकेले अली पूरा ईमान बन गए। पूरा ईमान अली बन गए, पूरे ईमान बन के आए। आज के दौर
جنگ جیت کے علی آئے کیا کہا نبی نے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے. نہیں مولا آپ نے محسوس نہیں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے. دونوں جہاں میں جنات و انسان چریر پرند جو بھی عبادت کریں, جس دن سے دنیا بنی ہے خاتمے تک دنیا کی عبادت ایک طرف, علی کی ضربت ایک طرف, جس کی ایک ضربت ایک طرف, جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے, اس کی ایک رکعت کا کیا عالم ہوگا. ایک رکعت کا کیا عالم ہوگا. اچھا ایک جملہ اور کہنے دیے میرے عزیزوں, کتنی تلواریں چلی تھی؟ 70 ضربیں لگائی تھی. رد و بدل 70. علی نے کتنی تلوار کا وزن, نبی نے کتنی تلوار کا وزن بتایا؟ میں کہوں چکی 70 ضربیں علی نے چلائی, نبی نے ایک تلوار کا وزن بتایا ہے. اللہ میں تو ایک ضربت کا یہ وزن ہے, تو جو 70 ضربیں ہیں اس کا وزن کیا ہوگا. اچھا جب 70 ضربوں کا عبادت یہ ہے, تو اگر روز محشر کسی شیعہ کے حساب میں عبادت کی کمی ہو اور علی ڈالتے چلے جائیں, تو مسلمانوں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے. سلوان محمد رجس کا شان ہے, میں نے خلق کیا, یہ حبیب ہے, یہ رجس کا انداز ہے.
عطا فرما خدا اس مجلس میں آج مومنین کو بہترین صحت عطا فرما ان کے تمام جسمانی روحانی امراض کو دور فرما خدا ہم سب کے صاحب آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم السلام علیکم یا حضرات اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم الصوفا الفقراء السلام علیکم والسلام علیکم السلام علیکم یا رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم تحت السماء السلام علیکم عجل اللہ